آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سید مزمل شاہ کی جانب آؤں گی. مزمل، آپ کیا کہیں گے اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کس حد تک خطرناک ہوگی اور کیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ ہم تو پچھلے 2-4 سال میں میرے خیال ہے کہ جتنی جگہ دیکھی ہیں میں، تو وہی ایک لحاظ سے تو کولڈ وار کے پیریڈ میں اتنی اپیولز ہوا کرتی تھیں کہ اگر کہیں رجیم چینج کروانا ہے تو کہیں سوویٹ رشیا جو ہے وہ انڈلج کرے گا، کہیں امریکہ کرے گا. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو فارن پالیسی رسو کی ہے پوسٹ 9/11، پہلے تو یہ اینڈ آف ہسٹری پر آ گئے تھے کہ اب جی دنیا میں ایک ہی ڈیموکریٹک آرڈر پریویل کرے گا، کوئی اور ملک جو ہے وہ آلٹرنیٹو نہیں بن سکتا. پھر 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد میں انہوں نے ایک جو افغانستان کے اندر جو ایک انیشیٹو لیا، تو ان کی ایک ڈیموکریٹک ڈیلوژن تھی. وہ جان میرشائمر بھی اس کی بات کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے دی گریٹ ڈیلوژن. تو اس میں آپ کو وہ رشیا کی وار بھی ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 80s میں یہ اگری کیا تھا رشیا کے ساتھ مل کے کہ ہم جو ہے وہ ایسٹ ورڈ موو نہیں کریں گے نیٹو کو، لیکن بعد میں کنٹری بائی کنٹری یہ نیٹو ممبر بناتے گئے تو انہوں نے رشیا کو کمپیل کیا ہے کہ وہ یوکرین پہ اٹیک کرے، کیونکہ اگر آپ اس کے بارڈر پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو وہ انسیکیور فیل کرے گا. اسی طرح ان کی ایک اور ڈیلوژن یہ تھی کہ ہم پوری دنیا میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ باہر سے آ کے امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ یہ ہیومن سائیکی ہے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت آپ پر حملہ کرتی ہے تو آپ اندرونی ڈفرینسز بھول کے یونیفائی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جتنا کرٹیسزم ہوتا ہے حکومت کے اوپر یا پھر حکومتی پالیسیز کے اوپر یا ہسٹوریکل کرٹیک ہوتا ہے، جیسے ہی ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو ساری جو آوازیں جو کہ کانفلکٹنگ آوازیں ہوتی ہیں، ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایران کے اندر ہے کہ اگر رجیم سے لوگ تنگ بھی ہیں یا پھر وہ اپریشن بھی فیس کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں یا انفلیشن بھی ہے، لیکن جب امریکہ اور اسرائیل اٹیک کریں گے اور وہ آ کر ریپلیسمنٹ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہمارے لبریٹرز ہیں. تو یہ کالونیل مینٹالٹی ہے کہ ہم کسی اور ملک میں جائیں گے، ان کو ہیومنائز کریں گے، ان کو لبریٹ کریں گے کیونکہ وہ خود بذات خود بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ کالونیل ماسٹرز کی ایڈیالوجی ہوتی تھی جس میں وہ یہ سوچتے تھے، اور ہم جیسے لوگوں کو جو ساؤتھ ایشینز تھے ان کو سیویجز کہا کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی زمینوں پہ جائیں گے اور ہم ان کو انسانیت سکھائیں گے کیا ہوتی ہے، کیونکہ خود یہ اس کے کیپیبل نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ 70,000 لوگ غزہ میں جنہوں نے ایکسٹرمنیٹ کر دیے، جنہوں نے جینوسائیڈ کر دیا، اب دنیا کو وہ بتا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے. تو یہ اگر تصور امریکن فارن پالیسی کا رہے گا کہ وہ باہر سے آ کے ڈیموکریٹک رجیم انسٹال